بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع گفتگو ہے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قاضی کا واقعہ۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن ایک وزیر بادشاہ کی خدمت میں کہنے لگا، عالی جا، بہلول حرکتیں تو پاگلوں کی سی کرتا ہے، مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں۔ اجازت ہے؟ ہارون نے اذن دے دیا۔ ایک وزیر کو جب خلیفہ نے اجازت دی تو وہ عرض کرنے لگا، عالی جا، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے قاضی صاحب کو بھی اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ ایسا فیصلہ کہ آپ بھی سن کر حیران ہوں گے اور داد دیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ بادشاہ کی حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وزیر کہنے لگا، عالی جا، ایک دن جب بہلول گلیوں بازاروں میں گھوم رہا تھا کہ ایک کونے پر اس کو دو بچے روتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ان کے پاس رکا اور پیار سے بولا، بچوں، تم کیوں روتے ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا۔ اس نے جانے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی اور کہا کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آ سکوں تو میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کی طاق میں تھی، راستے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم قاضی کے پاس اپنی امانت لینے پہنچے تو قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ ان 1000 اشرفیوں میں سے جو میرا دل چاہے وہ میں تم کو دے دوں، لہٰذا یہ لو 100 اشرفی لے لو اور اپنے گھر جاؤ۔ وہ ان گواہوں کو بھی لے آیا جن کے سامنے یہ قول ہوا۔ اب ہمیں کون انصاف دے گا؟ کون ہے جو اس سے ہمارا حق واپس لے کر دے گا، جبکہ قاضی خود ہمارے پیسے ہڑپ کرنے پر تلا ہوا ہے؟ وہ پھر زاروں قطار رونے لگے۔ بہلول نے ان کو گلے سے لگایا اور دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگا، تم پریشان مت ہو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ بچوں نے حیران ہو کر بہلول کی طرف دیکھا، مگر کیا کرتے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سہارا بھی نظر نہ آتا، تو چپ چاپ بہلول دونوں کو لے کر قاضی کے پاس جا پہنچا اور کہنے لگا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لے آئے ہیں، جبکہ ان کا باپ کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دے کر گیا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں تو انہیں دے دوں، اور میں 100 اشرفیاں ان کو دے رہا ہوں تو یہ لینے سے انکار کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ شہر بھر میں مجھے بدنام کرتے پھر رہے ہیں۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، قاضی صاحب، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، یہی طے ہوا تھا، مگر جناب مجھے ایک بات بتائیں، مرحوم کی وصیت تھی جو آپ کا دل چاہے وہ آپ ان بچوں کو دیں گے، اور آپ کا دل 900 اشرفیوں کا چاہ رہا ہے، لہٰذا 900 اشرفیاں آپ بچوں کو دیں اور باقی آپ اپنے پاس رکھیں۔ قاضی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، وہ دم بخود کھڑا ہو گیا کہ اچانک وہاں کھڑے لوگوں کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ قاضی صاحب، بہلول ٹھیک کہہ رہا ہے، 900 اشرفیاں بچوں کو دیں۔ قاضی صاحب کو نہ آؤ سوجا نہ تاؤ، اور فوراً 900 اشرفیاں لا کر بچوں کے حوالے کر دیں۔ اچھا، تو اس نے شہر کے قاضی کو عاجز کر دیا اور کہلاتا دیوانہ ہے۔ مجھے تو وہ کسی سازش کا شکار لگتا ہے، اب تو ضرور اس سے ملنا پڑے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، عالی جا، وہ پاگلوں کی سی حرکتیں بھی کرتا ہے، کبھی اپنے عصا کو گھوڑا بنا کر اس پر سواری کرتا ہے، کبھی مٹی کے گھر بنا کر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، مگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ خلیفہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا، تم سب پاگل ہو، نمک حرام کہیں کے، وہ کوئی سازش کر رہا ہے اور تم کو کچھ خبر بھی نہیں۔ فوراً پتہ چلاؤ کہ اس کی دیوانگی کے پیچھے کون سا راز پوشیدہ ہے۔
اسے کل دربار میں طلب کرو ورنہ تم سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ ہارون نے جلال شاہی سے حکم جاری کر دیا اور دربار برخاست ہو گیا۔ بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کے تعاقب میں نکل چکے تھے۔ بہلول کو ڈھونڈنا مشکل نہ تھا، ہر کوئی اس سے واقفیت رکھتا تھا۔